جب راوڑ سیتا کا ہرن کر کے لے گیا اور ہنومان اور لکشمن جب تلاش کر کے سیتا کو لے کر آئے تو سیتا جی اپنے پتی رام چندر جی کا آشیرواد لینے کے لیے ان کے پیروں پہ گر پڑی اور ان کے پیر چھونے لگی کہ مجھے آشیرواد دو، آپ کے آشیرواد سے میں بچ گئی. اور ہنومان جی نے اور لکشمن نے ہم کو راوڑ کے چنگل سے نکال لیا اور بچا لیا، اور راوڑ ہماری عزت پر ہاتھ نہیں ڈال سکا، یہ لوگ ہمیں بچا کر لائے. تو رام چندر جی کے جب پیر چھوئے، اپنے پتی کے جب پیر چھونے لگی تو والمیکی رامائن میں لکھا رام چندر جی نے اٹھا لیا اپنی پتنی کو، پیر نہیں چھونے دیے، یہ کاندھا پکڑا اور کھڑا کر دیا اور کیا کہا، رام رامائے نمہ رام رامائے ستیم استی. ہے سیتا میں تیرا رام ہوں، رام رامائے تیرے رام کا رام ہے اوپر والا. جب آئے آ جائے سنسکرت بھاشا میں رام رامائے، تو آئے جب آ جائے تو اس کا مطلب کا لیے، کے لیے، کو لیے، کا کے کی کا ترجمہ ہو جاتا ہے. رام رامائے رام کے رام کو نمسکار کرو، پرنام کرو، سر جھکاؤ. رام رامائے نمہ رام رامائے ستیم استی. ہائے سیتا تو میرے پیر کیوں چھو رہی ہے، میرے پیر کیوں پکڑ رہی ہے، میرے سامنے کیوں جھک رہی ہے، میں تیرا رام ہوں اور رام کا رام ہے اوپر والا. رام رامائے نمہ سیتا رام کے رام کو پرنام کرو، میں تیرا رام ہوں، اپنے رام کے سامنے مت جھکو، اس رام کے سامنے جھکو جو تیرے رام کا بھی رام ہے. رام چندر جی نے اپنی پتنی کو پیر نہیں چھونے دیے، اپنے سامنے سر نہیں جھکانے دیا، اپنے سامنے جھکنے نہیں دیا. رامائن کی یہ پنکتی کسی نہ کسی شکل میں سنن نسائی اور ابن ماجہ کے صفحات پر دیکھی جا سکتی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب ہیرا شہر سے ایک صحابی آئے، کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، ہم نے ہیرا شہر کے اندر یہودیوں اور عیسائیوں کو دیکھا ہے کہ وہ اپنے اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، آپ زیادہ حقدار ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں، آپ زیادہ حقدار ہیں. جب وہ لوگ اپنے بادشاہوں کے سامنے سجدہ کر سکتے ہیں تو ہم اپنے رسول کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے سامنے سجدہ کیوں نہ کریں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بجائے جواب دینے کے، ان کو بجائے منع کرنے کے، ڈائریکٹ منع کرنے کے، آپ نے ان سے ایک سوال کر لیا. آپ نے فرمایا امررت بقبری اتسجد لہو، کیا جب تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا تم اسے سجدہ کرو گے. پڑھیے ابن ماجہ، اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں، ابو داؤد کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی. صحابی کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. یہودی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، عیسائی اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تو کیا میں اپنے نبی کو سجدہ نہ کروں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے. سوال ہو رہا ہے زندگی میں سجدہ کرنے کا، مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں. اور آپ کو فکر ہے انتقال کے بعد کی، کیا میرے قبر کے اوپر سے گزرو گے، پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے. مطلب کیا تھا، زندگی میں تو میں کرنے نہیں دوں گا، جب تک میں زندہ ہوں تو میں روک لوں گا، یہ شرک کے دروازے کبھی کھلنے نہیں دوں گا. میری زندگی میں تو کبھی ہم اپنے سامنے سر جھکانے نہیں دیں گے تمہیں، لیکن فکر ہوئی انتقال کے بعد کی. ایسا نہ ہو کہ میرے انتقال کے بعد جیسے یہود و نصارہ نے اپنے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، یہ لوگ بھی کہیں میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لیں، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا لیں. تو آپ نے فوراً سوال کر لیا، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو سجدہ کرو گے. صحابہ نے کہا نہیں، لا. قال فلا تفعلوا، کرنا بھی نہیں ایسا. دیکھیے ابو داؤد کے الفاظ، فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، میری قبر کے پاس سے گزرو تو اس کو سجدہ کرنا بھی نہیں. اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا، رام چندر جی والی بات کیا کہا، میرے سامنے کیوں جھک رہی ہے، جھکنا ہے تو اوپر والے کے سامنے جھک، اپنے رام کے کو رما کر، نمسکار کر جھک. اللہ کے رسول نے بھی یہاں کیا کہا، اگر اللہ کے علاوہ سجدہ کسی کو جائز ہوتا، اگر اللہ کے علاوہ یہاں سجدہ کسی کے سامنے، سر جھکانا کسی کے سامنے جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے. اس حدیث نے کلیئر کر دیا، رام چندر جی نے بھی اپنے پتنی کو پیر نہیں چھونے دیے. یہاں اللہ کے رسول نے کیا کہہ دیا، اگر اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے پتی کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں، اس لیے بیوی کو بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے شوہر کے سامنے جھکے. یہ ہے سمانتا.
یہ ہے برابری جو ہندو بھائیوں میں بھی اور ہمارے اندر بھی ہے.